ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ جناب فیصل امین خان صاحب MNA اور میں خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، اور ہماری راہداری کی ضمانت اور بیل جو ہے ہماری تقریباً 5 اکتوبر تک ہماری منظور ہوئی ہیں، اور ہم لوگ پشاور ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں 7 اکتوبر تک۔ پر ابھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس فاشسٹ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ میں میں بات کروں گا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں، انہوں نے ہمارا رستہ روکا اور 8 سپتمبر کو مختلف رستے روکے، اور خود انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ جلسہ 7 بجے سے بعد میں ختم ہو۔ یہ کوئی شادی ہال یا کوئی ہوٹل تھوڑا ہی ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ ختم کر دیں۔ لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے اور خود انہوں نے تاخیر کی، اور اس کے بعد خود ہمارے خلاف جھوٹے پرچے دیے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک استثناء یا اپلیکیشن FIR کی رجسٹریشن میں ایک صاحب کا نام انہوں نے میرے ساتھ لکھا، جن کا نام ہے ملک امتیاز صاحب، جنہوں نے تحریک انصاف کو پچھلے سال چھوڑ دیا تھا اور مسلم لیگ نون میں گئے، اور جس وقت انہوں نے وہ اپلیکیشن لکھی تو انہوں نے کہا یہ شخص بھی عمر ایوب کے ساتھ ملوث تھے آپ کے کنسپریسی میں اور نعرہ بازیوں میں اور باقی چیزوں میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب ملک امتیاز صاحب 6 مہینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ وفات پا گئے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ ڈفرز ہیں، تو وہ صحیح بات کہتے ہیں، کوئی مطلب عقل بھی چاہیے ہوتی ہے نقل کے لیے۔ ایک بات، دوسری اہم بات کہ آپ آئین کا آرٹیکل 7 پڑھیں جس پہ ریاست کی ڈیفینیشن ترجمہ دیا ہوا ہے۔ ریاست ہیں یہ ہم لوگ منتخب نمائندگان، اور آپ کی مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی، اور وہ ادارے جو ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں، پولیس، رینجرز، مسلح فوج، یہ ریاست کے اوزار ہیں۔ تو ہم لوگ خود اپنے خلاف کیسے نعرہ بازی کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا حال ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے 9 مئی کی۔ خواتین و حضرات، 9 مئی تو بہانہ تھا، نشانہ تو عمران خان تھا، اور 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ 8 فروری کو زمین دوز ہو گیا۔ اس کے کیس میں کچھ نہیں ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ہاں، جو حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے وہ 9 سپتمبر کا کالا دن، بلیک ڈے، جس دن آپ کے خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس، نقاب پوش، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور پارلیمنٹ کے گیٹ کو عبور کر کے اندر آئے اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور ہمارے MNAs کو پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر سے اریسٹ کر کے لے کے گئے۔ جناب بیرسٹر گور صاحب کو، جناب شیر افضل مروت صاحب کو، زین قریشی صاحب کو، ہمارے نسیم شاہ صاحب کو، ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب کو، ہمارے جناب عامر ڈوگر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو، ہمارے اور ساتھیوں کو وہ اریسٹ کر کے لے کے گئے، اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کی۔ اسپیکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میرا گلہ اپنے اسپیکر کے اوپر بھی ہے یا صادق کے اوپر بھی ہے کہ انہوں نے وہ کیوں الاؤ کیا پولیس کو کہ وہ ہمارے لوگوں کو اریسٹ کرتے باہر سے بھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا، یہ FIRs کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا۔ اور ان لوگوں کے خلاف ابھی اسپیکر صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں FIRs ان کے خلاف کروں گا۔ اسپیکر صاحب، FIRs آپ نے کرنی ہے تو انٹیلیجنس ادارے جن میں ISI، MI، IB، FIU، اسپیشل برانچ، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون ہے، انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، نقاب پوش تھے، آپ نے ان کے انسپیکٹر یا حوالدار کے خلاف نہیں کرنا۔ اسپیکر صادق صاحب، آپ نے FIR کرنے تو ان انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز کے خلاف آپ کریں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔
تب یہ سیکھیں گے, تب ان کو پتہ ہوگا کہ آپ جمہوریت اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں. آپ نے کسی حوالدار یا لائس نائک یا انسپیکٹر یا پھر ڈیپٹی انسپیکٹر یا ASI کے خلاف کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پہ آخری 2 باتیں میں کروں کہ اس وقت کی حکومت, یہ لوگ بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں. ان کو جو یہ جلسے دو ہوئے, ثوابی کا تاریخی جلسہ یہاں پہ اسپیکر صاحب کے, اسد کیسر صاحب کے حلقے میں, شاہرام خان کے حلقے میں تاریخی جلسہ ہوا, اور اس کے بعد اسلام آباد کا تاریخی جلسہ ہوا. انہوں نے ہمارے رستے بلاک کیے, لاکھوں لوگ آئے رستے بلاک کرنے کے باوجود. ان کو معلوم ہے کہ طوطی بولتا ہے تو صرف وزیر اعظم عمران خان کا, اور لوگوں کی, پاکستان کی لوگوں کی دلوں کی آواز ہے تو وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. ہم لوگ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ, فی الفور الیکشن کرائیں. ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں اس وقت افراتفری ہے, صرف ایک شخص وہ اس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے, اس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے. اور ہم لوگ اپنے وزیر اعلیٰ KP جناب علی امین خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ.